السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوائے ان کے جو تقوی والے تھے. ان سے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج نہ تم پہ کوئی خوف ہے نہ ہی غم. یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے ہماری آیات پہ اور فرما برداری کرتے رہے. ان سے کہا جائے گا، تم سب جنتوں میں داخل ہو جاؤ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. تمہیں جنتوں میں خوش کیا جائے گا. ان کے اوپر سونے کے تھال گھمائے جائیں گے اور پیالے بھی، اور جنتوں میں ان کو وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے. ان کی آنکھوں کو سرور ملے گا اور ان سے کہا جائے گا، تم ان میں ہمیشہ رہو گے. یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں مالک بنایا گیا ہے، کیونکہ تمہارے عمل ایسے ہی تھے.
دوستی اور دشمنی کس بنیاد پہ کی جائے؟ آج کی ملاقات میں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اسی موضوع کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ مختلف لوگ دوستی کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ دوستی کرتے ہیں مال اور پیسے کی وجہ سے، کچھ لوگ تعلق بناتے ہیں اونچے خاندان کی وجہ سے، کچھ لوگ کسی کو دوست بناتے ہیں بڑی جاگیر اور زمینوں کی وجہ سے، کچھ لوگ دوست بناتے ہیں اونچے منصب اور عہدے کی وجہ سے، کچھ لوگ دوستیاں کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، کچھ لوگ دوستیاں کرتے ہیں محض وقت گزارنے کے لیے، کچھ لوگ دوستیاں کرتے ہیں زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے، کچھ لوگ دوستیاں کرتے ہیں دوسروں کے مال کو لوٹنے کے لیے، کچھ لوگ دوستیاں کرتے ہیں کرپشن اور چوری کے لیے، کچھ لوگ دوستیاں کرتے ہیں دوسروں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ ایمان والوں کی دوستیاں کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، 25واں پارہ ہے اور سورہ زخرف ہے۔ بہت قابل غور آیات ہیں، خصوصاً میں اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے آج کچھ زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الاخلاء، یہ نہیں کہا الاصدقاء۔ عربی زبان میں دوست کو صدیق بھی کہتے ہیں، دوست کو ولی بھی کہتے ہیں، دوست کو رفیق بھی کہتے ہیں، دوست کو صاحب بھی کہتے ہیں، لیکن وہ جو آپس میں جگری دوست ہوں اور جن کی محبتیں دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے موجود ہوں، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ دوست جو دل سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے مال بھی لوٹاتے تھے، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن وہ سب ہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ دشمن بن جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ بھی ہے یلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے پہ لعنتیں بھیجیں گے۔ اور بدبخت، تیری وجہ سے میں آج اس نتیجے پہ پہنچا۔ ایک مقام پہ اللہ نے اور انداز میں سمجھایا
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. یہ اللہ کا قرآن ہے، کسی اور کی باتیں نہیں ہیں. اس دن کو یاد کیا کرو جس دن ایک ظالم شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے چبا چبا کے کھا جائے گا اور کہے گا کیا؟ کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ہے افسوس، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کیا. نصیحت تو میرے پاس آئی تھی، قرآن آیا تھا، پیغمبر آئے تھے، رسول آئے تھے، باپ نے سمجھایا تھا، ماں روتی رہی تھی، بڑا بھائی روتا رہا تھا، بہن پٹتی رہی تھی، چاچو ماموں سارے سمجھاتے تھے، لیکن وہ خبیث اس نے مجھے گمراہ کیا. نصیحت آ جانے کے بعد اللہ کہتے ہیں اس نے نہیں، حقیقت میں تو شیطان نے تم دونوں کو ذلیل کیا. دوستی اور تعلق، کمپنی اور صحبت، کسی کے پاس بیٹھنا اور وقت گزارنا، انسان کی بیٹھک اور ڈیرہ داری، اور ڈیرے پہ کس کے پاس بیٹھنا ہے کس کے پاس نہیں بیٹھنا، پکنک اور سیر و تفریح، کس کے ساتھ سیر کے لیے جانا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جانا، کھانے اور میز کی دعوتیں اور دسترخوان، کس کے ساتھ اڑانی ہے اور کس کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے اور کس کے ساتھ نہیں. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اور میرے بیٹوں اور بیٹیوں، بھائیوں اور بہنوں، اس کو سمجھ کے جائیے گا، یہ تو ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا بندہ کہے میں ایمان والا، اپنے آپ کو ایماندار کہنے کے بعد اور ایمان والا کہنے کے بعد وہ یہ فکر نہ کرے کہ میری دوستی کس کے ساتھ ہے اور تعلق کس کے ساتھ ہے. ایمان والا شخص دوستی سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اگر کوئی بندہ سوچ نہیں رہا ہے کہ میری دوستی کس کے ساتھ ہے، تو پھر اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس میں ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے قرآن سے آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے اور دو ٹوک وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك
تبارك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. تم کبھی ایسے نہیں پاؤ گے کہ لوگوں کا اللہ اور آخرت پر ایمان بھی ہو اور وہ محبت کریں ان لوگوں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ جنگ کرنے والے ان کے ماں باپ بھی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ جنگ کرنے والے ان کے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ان کے خاندان اور پورا قبیلہ اور برادری اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ایمان والے ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوستی کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ ماحول کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ یہاں پر تو ایمان کا امتحان ہوتا ہے. اور میرے بیٹے، تو انسان ہے، گوشت پوشت کا بنا انسان ہے. تیری آنکھیں ہیں جو دیکھ کے متاثر ہوتی ہیں، تیرے کان ہیں جو سن کے متاثر ہوتے ہیں، تیرے قدم ہیں جو چل کے متاثر ہوتے ہیں، تیرے دل کے اندر ایک دھڑکتا ہوا اللہ رب العزت نے جذبہ رکھا ہے جو ہر چیز ایموشن سے، جذبات سے متاثر ہوتا ہے. ماحول تو ایسی چیز ہے کہ پتھر کے اوپر بھی پانی گرتا رہے تو پتھر پر بھی نشان بڑھ جاتا ہے. ہم نے سمجھا کہ نہیں، یہ تو معمولی مسئلہ ہے، میری مرضی، جس کے ساتھ چاہوں بیٹھوں، جس کے ساتھ چاہوں تعلق بناؤں، جس کے ساتھ چاہوں میں دوستی کروں. میرے بیٹے اور بیٹی، بھائی اور بہن، یہ تیری مرضی نہیں ہے. اگر تو مومن ہے تو یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی. یہاں ہی تو ایمان کا امتحان ہوتا ہے. یہ غزوہ بدر ہے، حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا یہ امتحان لیا تھا. حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا. قرآن کی آیتیں ہمارے لیے تو آیتیں ہیں، صحابہ کے لیے صرف آیتیں نہیں تھیں، زندگی کا آئین تھا، جینے کا دستور تھا. اس کے مطابق چلتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کھاتے تھے، پھرتے تھے، سوتے تھے. ان کی زندگیاں، ان کی دوستیاں، ان کی دشمنیاں، ان کے تعلق توڑنا، سب کچھ قرآن کی روشنی میں ہوتا تھا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا غزوہ بدر کے اندر انسان نے یہ منظر دیکھے. ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ابو بکر ہیں، اس کے مخالف بیٹا ہے. ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ابو عبیدہ ہے، دوسری طرف دشمن ہے نبی کا اور اللہ کا، اور وہ حقیقی باپ ہے. کیا منظر ہوگا وہ؟ ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے. ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا ہے. ایک طرف کوئی کھڑا ہوا ہے، بھائی ہے، دوسری طرف حقیقی بھائی ہے. سب تعلق توڑ دیے، بنیاد ایک ہی رکھی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے. تو اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت اتاری، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. کوئی اور کسی بنیاد پہ دوستی کر سکتا ہے. قرآن نے کہا وہ جس کا اللہ پہ ایمان ہو اور وہ جس کا مرنے پہ، حساب پہ، آخرت پہ، جنت پہ، جہنم پہ، قبر کے عذاب پہ ایمان ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے دوستی کرے. وہ تو اتنی سوچ سمجھ کے دوستی کرے گا اگر اس کے اپنے ماں باپ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جا رہے ہوں تو ان کو ماں باپ تو سمجھے گا، لیکن ان کے ساتھ گہری دوستی اور محبت والا تعلق اس کا ختم ہو جائے گا. احترام تو کرے گا، خدمت تو کرے گا، لیکن دوستی جیسے دوست کی مانتا ہے، جیسے وہ اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، جیسے وہ اس کے مطابق عقیدہ اور نظریہ بناتا ہے، یہ وہ نہیں بنائے گا.
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، 4 رشتے اللہ نے گنوائے، چاہے وہ اس کے حقیقی ماں باپ ہوں، چاہے وہ اس کی حقیقی اولاد ہو، چاہے وہ اس کے حقیقی بھائی بہن ہوں، چاہے وہ اس کے حقیقی رشتہ دار اور پورے کی پوری برادری اور خاندانی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، جس طرح سیب کا ذائقہ ہے، جس طرح انار کا ذائقہ ہے، میٹھی چیز کا ایک ذائقہ ہے، ایمان کا ذائقہ بہت میٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا ملتا اس کو ہے جس کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک خوبی یہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ دوستی کرے تو صرف اللہ کی خاطر، محبت کرے تو اللہ کی خاطر، تو اس کو ایمان کا ذائقہ ملے گا، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت ملے گی۔ جناب عمر کو اس وقت ایمان کی کتنی حلاوت اور مٹھاس ملتی ہوگی جب اللہ کے پیاری نبی نے مشورہ کیا تھا یہ بدر کے قیدی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ جناب ابو بکر نے کہا اپنا ہی خاندان ہے، اپنے ہی رشتہ دار ہیں، اپنی ہی برادری ہیں، ان سے فدیہ لے لیں، پیسے لے لیں، مسلمان غریب ہیں، مسلمانوں کو ضرورت ہے، ان کے کام آئے گا، اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جناب عمر نے کہا نہیں اللہ کے پیارے نبی، میرا مشورہ یہ نہیں ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے رشتہ دار کو پکڑے اور پکڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرنے والے اپنے رشتہ دار کی گردن وہ خود اڑائے۔ اور اللہ سے، اللہ کو آسمانوں پہ جناب عمر کا مشورہ پسند آیا تھا، یہ پسند آیا تھا۔ تو پہلی بات آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ سمجھ میں آئی کہ دوستی اور دشمنی میں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں اللہ کے قرآن کے، اللہ کے نبی کے فرمان کے۔ یہ میری مرضی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اس کے اوپر ہماری آخرت اور قبر اور زندگی کی بنیاد ہے۔ دوسری بات کہ اس دوستی کے لیے بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہی بنیاد ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہو اور پھر میرے دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہو، مجھ سے محبت کرتا ہو اور میرے دشمنوں سے بھی پیار کرتا ہو۔ نہیں، جب کسی سے سچی محبت ہوتی ہے تو اس کی ایک ایک چیز سے انسان کو محبت ہونے لگتی ہے۔ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت ہوتی ہے اس کو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہر اہل ایمان سے محبت ہوتی ہے۔ اور جتنی کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی کرتا ہے اتنی ہی وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اگر وہ کافر ہے اور مشرک تو اس درجے کی نفرت ہوگی، اور اگر وہ نافرمان ہے، گناہگار ہے، پاپی ہے، مجرم ہے تو اس درجے کے اس کے گناہ سے اور اس کی غلطیوں سے وہ نفرت کرے گا اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی مدد اترے، آپ کو زندگی میں عزت ملے، اللہ کی معافیاں، اللہ کی بخشش ملے، تو صرف نیکی کرنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے نیک ماحول بنانا، نیک ماحول میں رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا، نیکوں کے ساتھ تعلق بنانا اور ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔
وہ ایک شخص ہے، ایک نہیں 100 انسانوں کا قاتل ہے۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ پہلے پوچھتا ہے میری توبہ کا کوئی راستہ۔ ایک درویش اس کو ملتا ہے، نیک تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن علم نہیں تھا۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے مسئلہ کس سے پوچھنا اور کس سے نہیں پوچھنا۔ یوٹیوب پہ جو آیا اس سے دین سمجھ لیا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ فیس بک پہ جو سامنے آ گیا اس کو اپنا لیڈر مان لیا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہر کسی سے دین کے مسئلے پوچھے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں یہ عالم ہے، اس نے کوئی 8-10 سال لگائے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھتا ہے، حدیث کو سمجھتا ہے، پھر اس میں نیکی بھی ہے، تقوی بھی ہے، اس سے دین پوچھا جاتا ہے، ہر ایرے غیرے سے نہیں پوچھا جاتا ہے۔ تو اس نے بس ایسے ہی ایک درویش آدمی تھا، اس سے مسئلہ پوچھ لیا، 99 انسانوں کا قاتل ہوں، توبہ ہو جائے گی؟ اس نے کہا کوئی نہیں ہوگی۔ اس نے اسے بھی قتل کیا۔ بے چین تھا، پھر پوچھا کہ بڑا عالم کون ہے؟ اس کو بتایا گیا فلاں بہت بڑا عالم ہے، سب سے بڑا عالم ہے، اس سے جا کے پوچھو۔ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا توبہ کا دروازہ تو ہر کسی کے لیے کھلا ہے، کون ہے جو توبہ کے دروازے کو بند کر دے؟ لیکن ایک شرط ہے، تم اپنی بستی کو چھوڑ دو۔ نیک لوگ وہاں رہتے ہیں ایک گاؤں میں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ سلام ہے اس عالم کی بصیرت کو، آج سے جس نے صدیاں پہلے فتویٰ دیا، اللہ کو اس کا فتویٰ اتنا پسند آیا۔ اللہ کے نبی تو پاس موجود نہیں تھے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا اور اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو بتایا، اور صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اس کا فتویٰ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے ہم تک پہنچا، اور اللہ کو اس کی بصیرت اتنی پسند آئی کہ اس نے یہ فتویٰ دیا توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن تم اس بستی کو چھوڑ دو، نیک لوگ فلاں گاؤں میں رہتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ کیوں اس نے یہ فتویٰ دیا؟ جب تک دوستی نہیں بدلے گی توبہ سچی نہیں ہوگی۔ اگر آپ رمضان میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں، صدقات پہ آ جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور چاند رات پھر واپس چلے جاتے ہیں، تو اس کی ایک بدلی نہیں، بیٹھک تبدیل ہی نہیں کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 29 دن کی جو محنت ہے رمضان کے اندر، ایک رات کے اندر اس محنت پہ پانی پھر جاتا ہے، چونکہ آپ پرانے دوستوں کے پاس واپس چلے جاتے ہیں، پھر وہی گپ شپ، پھر وہی فضولیات، پھر وہی واہیات، پھر وہی باتیں، پھر وہی مذاق، پھر وہی محفلیں، پھر وہی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ پنکھے اگر چند ایک بند کر دیں نا شاید لوڈ کم ہو جائے، پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس عالم کو اللہ نے یہ بصیرت دی، اس نے کہا توبہ تو تیری قبول ہو جائے گی، لیکن تجھے اپنا ماحول بدلنا پڑے گا، نیک لوگوں کی بستی میں جانا پڑے گا۔ ادھر آپ توجہ کیجئے، آپ ایمانداری کے ساتھ، جمعہ ہے اس میں آپ کو بلوانا نہیں چاہتا، لیکن اب آپ کے ضمیر کو بلوانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے دل میں غور کیجئے، وہ بندہ نیک لوگوں تک پہنچا نہیں پہنچا، راستے میں موت واقع ہو گئی، عذاب کے فرشتے آئے، 99 انسانوں کا قاتل ہے، اس کی روح ہم جہنم کے قید خانے میں لے کے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے آئے، توبہ کر کے نکلا ہے، اس کی روح کو ہم جنتوں میں لے کے جائیں گے۔ آپس میں اختلاف ہوا، اللہ نے ایک منصف کو بھیجا اور اس نے فیصلہ کیا کہ تم پیمائش کر لو،
اگر اس کی ڈیڈ باڈی، اگر اس کی لاش نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے جدھر جا رہا تھا، تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس کی لاش برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے جن کی دوستی میں رہتے ہوئے اس نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، یہ میرا بندہ ہے، میری خاطر نکلا ہے۔ برے لوگوں کے والی زمین کو حکم دیا، دور ہو جا اس سے، تجھے چھوڑ کے نکلا تھا۔ نیک لوگوں کی بستی والی زمین کی اس سائٹ کو حکم دیا، تقربی، اس کے قریب ہو جا۔ یہ توبہ کر چکا تھا، جب پیمائش کی فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى هَذِهِ بِشِبْرٍ، اتنا اس کا جسم، اس کی ڈیڈ باڈی اور اس کی لاش نیک لوگوں کے قریب تھی، صرف اتنی۔ ادھر دیکھیں توجہ سے، اتنی 1 فٹ بھی نہیں ہے، زیادہ بھی تو دور ہو سکتی تھی، زیادہ بھی تو فاصلہ ہو سکتا تھا، اتنا ہی فاصلہ کیوں ہوا؟ اتنا ہی قریب کیوں ہوا؟ اور موت بیچ میں اس کی کیوں آ گئی؟ راستے میں ہی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ حدیث میں غور کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سچے جذبے کے ساتھ چونکہ توبہ کر کے اپنی دوستی بدل چکا تھا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف روانہ ہو چکا تھا، جب اس نے دیکھا موت آنے والی ہے اور اس کی لاش زمین پہ گرنے لگی، فَنَأَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، اور تو اس وقت وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے سینے کے ساتھ زور لگا کے نیک لوگوں کی بستی کے اتنا سا قریب ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وضاحت میں کر رہا ہوں، نَأَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، اپنے سینے کے ساتھ گھسٹ کے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا۔ نیک لوگوں کے اتنا قریب ہونا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا، فیصلہ ہو گیا رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں، میں نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بدلنے اپنی کمپنی، بدلنے اپنی دوستیاں اور بدلنے اپنی محفلیں۔ جب تک کہ آپ نہیں بدلیں گے، آپ کا انجام، آپ کی موت، آپ کا خاتمہ خطرے میں رہے گا۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں کتنی پیاری ہیں۔ ایک تو ہے نا دوستی کرنا، یہ بات کی بات ہے، دوستی نہ بھی ہو، صرف نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جانا، دوستی نہ بھی ہو، صرف برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جانا اور ان کی محفل کے اندر شریک ہو جانا، اس کا بھی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایسے دی، مثل الجلیس الصالح والجلیس السیء، اچھے ساتھ بیٹھنے والے نیک ساتھ کی مثال اور برے ساتھ کی مثال ایسے ہے کَنَافِخِ الْکِیرِ وَحَامِلِ الْمِسْکِ، جیسے ایک شخص کستوری بیچنے والا ہے اور دوسرا بھٹی کے اندر
دھوئیں کے اندر آگ لگانے والا اور پھونک پھونک کے چنگاریوں کو آگ لگانے والا ہے۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی جو کستوری کو بیچنے والا ہے یا وہ آپ کو تحفتاً دے دے گا یا آپ اس سے خرید لیں گے، اگر اس نے تحفہ بھی نہ دی آپ نے خریدی بھی نہ تو خوشبو تو پہنچتی ہی رہے گی، خوشبو تو پہنچتی ہی رہے گی۔ پھر آپ نے مزید وضاحت کی اور بھٹی میں پھونکنے والا یا وہ اس سے آگ نکلے گی اور تمہارے جسم تک پہنچے گی اور جسم کو آگ لگے گی، جسم کو نہیں پہنچے گی تو کپڑوں پہ کوئی چنگاری اڑ کے گرے گی، کپڑوں پہ نہیں گرے گی تو جب تک پاس بیٹھو گے دھواں تو آتا ہی رہے گا۔ اس کے بھی 3 انجام، اس کے بھی 3 انجام۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھیں اور آپ پہ اثر نہ ہو۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں تو بڑا پکا ہوں مجھ پہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دوست برے ہوں اور آپ پہ اثر نہ ہو، اور یہ بھی انشاءاللہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دوست اچھے ہوں اور اچھی نیت کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوں اور آپ پہ اثر نہ ہو۔ نہیں، زندگی میں دوستوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا بیٹا بھی اس کی دوستی بری ہو جائے تو نوح کا بیٹا غرق ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو کے مر جاتا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہونے کے باوجود۔ آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اندازہ تو کریں۔ سچی بات ہے، آج جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا قرآن مجید میں میرے دل میں عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ ہم بیٹوں والے ہیں، اے میرے بیٹو، یہ جو کرسیوں پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، 50 سال کی عمر کے، 60 سال کی عمر کے، 70 سال کی عمر کے، اور یہ جو آپ کے دائیں بائیں بزرگ بیٹھے ہیں، اور میری بیٹیوں یہ جو آپ کے ساتھ آپ کی مائیں اور بڑی بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھیں جب بیٹوں کی دوستیاں بری ہو جاتی ہیں تو باپوں کی نیندیں کیسے حرام ہو جاتی ہیں؟ نیند نہیں آتی، دل میں زخم لگ جاتے ہیں، اور انسان اصل تو بوڑھا اولاد کے غم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جناب نوح کی کیفیت کیا ہوگی؟ 950 سال تک تبلیغ کرنے والے، اور اب آنکھوں کے سامنے طوفان آیا کھڑا ہے، اور وہ اتنا ظالم ہے، اتنا نافرمان ہے کہ جناب نوح کہہ رہے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا۔ بیٹے اب تو آ جاؤ، میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ قرآن میں نہیں لکھا، لیکن میں سوچتا رہا کہ اس سے پہلے جناب نوح نے کتنی دفعہ سمجھایا ہوگا۔ جب طوفان نہیں آیا تھا کتنی میٹنگیں کی ہوں گی، کتنے بیٹھے ہوں گے کہ بیٹے چھوڑ دو یہ دوستی، چھوڑ دو یہ محفلیں، اب طوفان آ چکا ہے، لہریں اونچی اونچی اٹھ رہی ہیں، اور وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے، اور جناب نوح آواز دے رہے ہیں بیٹے بیٹے آ جاؤ، ابھی آ جاؤ، ان کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، نہیں آؤں گا، یہ چوٹی ہے، طوفان آئے گا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا طوفان سے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا تو نہیں جانتا ہے یہ عام طوفان نہیں، اللہ کا عذاب ہے، اس سے آج کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن اس کو آنا نصیب نہ ہوا، فکان من المغرقین، کافروں کے ساتھ ڈوب کے بے ایمان مر گیا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، چچا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کے سرانے بیٹھ کے امام کائنات کہہ رہے ہیں، چچا آپ نے میرے ساتھ بڑی محبت کی ہے، میرا بڑا ساتھ دیا ہے، کلمہ پڑھ لیجئے، باقی میرا معاملہ اللہ کے ساتھ میں بات کر لوں گا۔ پاس دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہے، کہتا ہے سردار جاتے ہوئے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے مرو گے؟ اور وہ جواب یہ دیتا ہے، چچا میں کلمہ تو پڑھ لیتا، لیکن کہیں یہ میرے دوست نہ کہیں مرتے ہوئے ابو طالب گھبرا گیا، موت سے ڈر گیا، اے میرے بھتیجے میں تیرے دین پہ نہیں اپنے دادا عبد المطلب کے دین پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ اس موقع پہ اللہ نے آیت اتاری، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کی بس میں نہیں ہے ہدایت، آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، ہدایت پہ چلانا میرا کام ہے، جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ یہ ایک اور منظر بھی ہے، معمولی نہ سمجھیے، دوستی کے مسئلے کو معمولی نہ سمجھیے، یہ تو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پہلی بات میں نے عرض کی یہ ایمان کا حصہ ہے، دوسری بات میں نے عرض کی کہ اچھی دوستی سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، صرف رحمت کا نزول ہی نہیں ہوتا، تیسری بات میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا داخلہ بھی نصیب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیارین فضلا، اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور فرشتوں میں سے بھی بڑے اعلیٰ قسم کے فرشتے ہیں، یلتمسون مجالس الذکر، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ کے دین کی باتیں کہاں پہ ہو رہی ہیں۔ جب ان کو ایسی مجلس مل جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں آؤ اپنی منزل ہمیں مل گئی ہے، پھر وہ فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یحف بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے پر کے اوپر پر رکھ کے جمع ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان تک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ اللہ ایک مجلس تھی، بیٹھک، یہ دوستی نہیں ہے ابھی بس بیٹھک ہے، مجلس ہے، ایک مجلس تھی، کیا کر رہے تھے وہاں؟ تیرے کچھ بندے تھے، یسبحونک ویکبرونک ویہللونک وَيَحْمَدُونَكَ، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری توحید کا تذکرہ کر رہے تھے اور تیری تعریف کر رہے تھے۔ اچھا وہ یہ کام کر رہے تھے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے جنت دیکھی ہوئی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی۔ کہا اگر انہوں نے دیکھی ہوتی تو بھی ان کا شوق کا عالم کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں وہ ایک اور کام بھی کر رہے تھے، وَيَسْتَجِيرُونَ، جہنم سے پناہ کی دعائیں کیے جا رہے تھے، اللہ جہنم سے بچانا، جہنم سے بچانا۔ اللہ پوچھتا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، اگر انہوں نے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا عالم ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ ایک اور کام بھی کر رہے تھے، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے جا رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں ایک بندہ تھا وہ گزر رہا تھا اور گزرتے گزرتے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ فرشتوں کے پوچھنے کا مطلب تو یہی تھا کہ ایک بندہ تھا گزر رہا تھا اور وہ گزرتے گزرتے بس ویسے ہی ساتھ بیٹھ گیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں
وَلَهُ غَفَرْتُ، اس کو تو میں نے خصوصی طور پہ معاف کر دیا ہے. إِنَّهُمْ أُنَاسٌ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، یہ جو 6-7 کام کرنے والے ہیں، میری پاکی بیان کرنے والے، میری تعریف کرنے والے، میری کبریائی بیان کرنے والے، میری توحید کو بیان کرنے والے، جنت کا تذکرہ کرنے والے، جہنم سے ڈرنے والے، گناہوں سے معافی مانگنے والے، 7 کاموں کا تذکرہ ہے اس حدیث میں. جو فرشتوں نے کہا تھا یہ 7 کام وہ کر رہے تھے، اللہ کہتے ہیں یہ جو کام کرنے والی مجلس ہے، جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں اسے پھر محروم نہیں کرتا ہوں، میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. کیا کیا تذکرہ کریں. آگے بڑھتے ہیں، آخری 10 منٹ میں خلاصے کی طرف چلتے ہیں. ایک چوتھی بات بھی ذہن میں رکھیے. پہلی بات، دوستی اور دشمنی ایمان کا حصہ ہے. دوسری بات، نیک لوگوں سے دوستی، اس سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی معافیاں بھی ملتی ہیں، جنت کے پروانے بھی ملتے ہیں، خوشبو بھی آتی رہتی ہے. اللہ کے نبی نے خوشبو کی ایسی مثال نہیں دی. خوشبو مجھ تک پہنچتی ہے اگرچہ میں اس کو ناک کے ساتھ نہ بھی لگاؤں. اور جدید دور کی یہ تحقیق بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر سے بھی ایسے ہی لہریں نکلتی ہیں جو دوسرے کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہیں. اس کا ایک حالہ بنتا ہے، اچھے انسان کا اچھا حالہ بنتا ہے، برے انسان کا برا حالہ بنتا ہے. جب آپ اس کے اندر آتے ہیں تو آپ اس اچھے انسان کے حالے میں، اس کی ان لہروں کے اندر آ جاتے ہیں. اور جب آپ بری محفل میں جاتے ہیں تو اس بری محفل سے نکلنے والی بری لہروں کے اندر آ جاتے ہیں. وہ آپ پہ ضرور اثر کرتی ہیں، جیسے انسان دھوئیں کے اندر آ جاتا ہے اور جیسے خوشبو کے ماحول میں آ جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے میں خوشبو کے ماحول میں بیٹھا ہوں، خوشبو نہیں آئے گی، وہ آگے رہے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کہیں میں دھوئیں کے اندر تو بیٹھا ہوں لیکن میرے تک دھواں نہیں پہنچے گا، وہ پہنچ کے رہے گا. جیسے یہ ناممکن ہے کہ آپ معطر ماحول میں بیٹھیں اور خوشبو آپ تک نہ پہنچے، جیسے یہ ناممکن ہے آپ دھوئیں کے اندر بیٹھیں اور دھواں آپ کی ناک کو نہ چڑھے، ایسے ہی یہ ناممکن ہے کہ آپ برے لوگوں کے پاس بیٹھیں اور ان کی برائیوں کا دھواں آپ کے کردار تک نہ پہنچے. ممکن نہیں ہے. تیسری بات میں نے عرض کی، دوستی اتنی اہم ہے کہ انسان کا خاتمہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کی دوستیاں ہوتی ہیں. پوری زندگی جن کے ساتھ ہے موت بھی تو ویسے ہی آنی ہے. چور کو چوروں کے ساتھ ہی آئے گی، ڈاکو کو ڈاکوؤں کے ساتھ ہی آئے گی، شرابیوں کو شرابیوں کے ساتھ ہی آئے گی، زانیوں کو زانیوں کے ساتھ ہی آئے گی، بدکاروں کو اسی محفل میں آئے گی، اچکوں کو اسی محفل میں آئے گی، لفنگوں کو اسی محفل میں آئے گی، بدکاروں کو اسی محفل میں آئے گی، نمازیوں کو مسجد میں نمازیوں کے ساتھ آئے گی، حاجیوں کو حج کے دوران حاجیوں کے ساتھ آئے گی، مجاہدوں کو فلسطین کے اندر جہاد کرنے والوں کو سرگوں کے اندر میدان جہاد میں اپنے 5 بچوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے جہاد میں آئے گی. جیسی دوستی ہوتی ہے موت بھی ویسے ہی ہوتی ہے. نوح کے بیٹے کو کافروں کے ساتھ ہی آئی تھی اور پیغمبر کے ایک چچے کو کافروں کے ساتھ ہی آئی تھی، اور ابراہیم کے والد کو کافروں کے ساتھ ہی آئی تھی. جیسے ماحول تھا ویسے ہی آئی تھی. اور تو اور یہ معاملہ اس حد تک سنگین ہے کہ چوتھی اور آخری بات ذہن میں رکھیں، کل قیامت کے دن بھی آپ انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ آپ کی دوستیاں ہوتی تھیں. انبیاء انبیاء کے ساتھ، شہداء شہداء کے ساتھ، صالحین صالحین کے ساتھ. اور نیک دوستی والے کیسے ہوں گے؟ اللہ نے جو ان کی منظر کشی کی ہے وقت اجازت نہیں دیتا.
اللہ کے پیارے نبی نے جو منظر کھینچا ہے میں دیکھ دیکھ کے حیران رہ گیا. کیا کیا حدیثیں ہیں دوستی کے بارے میں. امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان للہ عبادا، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں لیسوا بانبیاء، وہ نبی بھی نہیں ہیں، ولا شہداء، وہ شہید بھی نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو اتنا اونچا اللہ مقام دے گا کہ نبی اور شہید بھی ان کے مقام کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ واہ ان کے مقام کے کیا کہنے ہیں، ان کے مرتبے کے کیا کہنے ہیں. اور یاد رکھیے جنت کی منزلیں ایسے ہی ہیں جیسے ہم زمین پہ بیٹھ کے سورج چاند تاروں کو دیکھتے ہیں نا، جنتیوں کا بھی آپس میں اتنا ہی فرق ہے کہ بعض جنتی اونچے مقام والے جنتیوں کو سورج چاند تاروں کی طرح اونچے محلوں میں دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ اتنے اونچے مقام پہ ہیں کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کو خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ اتنے اونچے مقام پہ بٹھائے گا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا خاندان ایک نہیں تھا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے قبیلے مختلف تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا آپس میں کوئی مالی مفاد نہیں تھا، صرف اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین اور عقیدے کی خاطر یہ آپس میں دوست بن گئے تھے. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ اللہ ان کو اتنے اونچے مقام پہ بٹھائے گا. اور وہاں بھی عام حالت میں نہیں بیٹھے ہوں گے. ایک دوسری حدیث میں معلوم ہوتا ہے علی منابر من نور، نور کے بنے ہوئے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. صرف بیٹھے نہیں ہوں گے، پھر دوستوں کے ساتھ کسی جگہ پہ جانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. اللہ ان کو جب جنت میں بھیجے گا تو کیسے بھیجے گا یہ اس آیت سے سن لیجئے جو میں نے خطبہ کے شروع میں تلاوت کی تھی. اللہ کہے گا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو آج سارے غم کر رہے ہیں، تم پہ کوئی غم نہیں. اے میرے بندو سب ڈرے ہوئے ہیں، تم نے ڈرنا نہیں ہے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ ایمان والے لوگ ہیں اور میری فرما برداری والے لوگ. ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ. آج ہم نے تمہیں جنت میں وہ دینا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اور تحبرون ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو دل کے اندر سے شروع ہو اور اس خوشی کی وجہ سے چہرہ چمکنے لگے. اللہ نے کہا آج ہم نے تمہیں اتنا خوش کرنا ہے کہ تمہارے چہرے چمکنے لگ جائیں گے. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. سونے کی رکابیاں اور سونے کے جام اور پیالے، اس کے اندر جنتی مشروبات اور کھانے لے کر ان کے اوپر جنت کے غلمان چکر لگا رہے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا یہ تو تمہاری مہمانی ہے ہی، جو تمہارے دل کی خواہشیں ہیں آج میں تمہارے رب نے وہ بھی پوری کرنی ہے اور تمہاری آنکھوں کو سرور دینا ہے اور تم نے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اس جنت کے تم مالک ہو. تمہاری محنتیں ہی ایسی تھیں، تمہارے عمل ہی ایسے تھے. آخری بات ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کل ہمارے نوجوان جیسی زندگی گزار رہے ہیں وہ لمحہ فکریہ ہے. میں اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں کسی ایسے شخص کو دوست نہ بنائیں
جس کا عقیدہ خراب ہو، جو شرک اور کفر پہ ہو، کسی ایسے کو دوست نہ بنائیں، بالخصوص جو نشے پہ ہو۔ ایسے واقعات ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نشے والے دوست تو لازماً اپنے دوستوں کو نشے پہ لگا کے رہتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا، ایک عرب عالم افسوس کے ساتھ نوجوانوں کو بتا رہے تھے، ایسے نوجوان کو جانتا ہوں، اچھا بھلا تھا، نشے والی محفل میں بیٹھنا شروع ہو گیا، خود نشہ کرنا شروع ہوا۔ اس کی بہن سمجھانے لگی، دوست ایسے خبیث تھے، اس کی بہن کو بھی نشے پہ لگا دیا۔ نشے پہ لگانے کے بعد پھر اس کی عزت کو خاک میں ملایا، پھر اس کو نشے پہ لگا کے بہن کو گھمانے لے گئے، حتیٰ کہ اسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس جوڑے کی موت واقع ہو گئی۔ بے حیا قسم کے لوگ، ان سے کبھی دوستی نہ کریں۔ چوکوں چراہوں میں گلیوں میں کھڑے ہو کے دوسروں کی عزتوں کو تاکنے اور گھورنے والے، ان سے کبھی دوستی نہ کریں۔ چور اچکے اور لفنگے قسم کے لوگ، ان کی محفلوں میں کبھی نہ بیٹھیں۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، فضول اور بیکار قسم کے لوگ، زندگی میں جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ کبھی دوستی نہ کریں۔ اور سب سے اہم پیغام یہ ہے، اپنے والدین کے نافرمان لوگ، ان سے کبھی دوستی نہ کریں۔ یہ منحوس ہوتے ہیں، تباہ کر دیں گے تمہاری زندگی کو۔ ہاں، دوستی کرنی ہے تو خصوصاً علماء سے کریں، دین کے داعیوں سے کریں۔ ان سے دوستی کیا؟ دین سیکھنے کے لیے ان کی محفلوں میں بیٹھیں، دین کی محفلوں میں، قرآن کی محفلوں میں، تلاوت کی محفلوں میں دوستی کرنی ہے۔ ان نمازیوں سے کریں، 5 وقت کے نمازی۔ دوستی کرنی ہے ان لوگوں سے کریں، ان نوجوانوں سے کریں جو اپنے معاشرے کے غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا خیال رکھنے کے لیے اللہ کی راہوں میں مال لگانے والے ہیں۔ اور یہ خصوصاً ان 2-3 قسموں کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے خصوصی کیا ہے، اس لیے میں ان کو منشن کروں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، مردوں کے مردوں کی دوستی ہوتی ہے، عورتوں کی عورتوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، ایمان والی عورتوں کی۔ اور ان کی دوستی کی خاص چیز کیا ہوتی ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کی بات ایک دوسرے کو کہتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اللہ کی راہوں میں زکات دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، یہ وہ دوست ہیں جن پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ خصوصاً آج آن لائن دوستیاں بھی بہت ہیں۔ جتنے گلی محلے کے دوست اہم ہوتے ہیں، اتنے ہی آن لائن دوست بھی اہم ہوتے ہیں۔ فیس بک کی فرینڈ لسٹ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، واٹس ایپ کے گروپ بھی معمولی نہیں ہوتے، یوٹیوب کے چینل بھی آپ کی زندگی کو بدلتے ہیں، انسٹاگرام کے مختلف اکاؤنٹس بھی آپ کی زندگی پہ گہرا اثر مرتب کرتے ہیں، آپ کے پاس پہنچنے والی پوسٹیں بھی آپ کے دل تک پہنچتی ہیں، ایک ایک منظر، ایک ایک تصویر۔ اگر آپ واقعتاً اپنی آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، آج ہی اپنے موبائل کی لسٹ دیکھیں، اور اپنے فیس بک کی فرینڈ لسٹ بھی دیکھیں، اور واٹس ایپ کی گروپ بھی دیکھیں، اور اپنے کانٹیکٹ کی لسٹ بھی دیکھ لیں، اور ان میں اگر بے حیا، بدکردار، زانی، شرابی، اچکے، لفنگے، فضول، بیکار قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اگر آپ اپنی آخرت کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔